اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,08,317. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف میں آپ کو ایک محدود جو ٹوٹل فگر ہے 1,08,317. میں آج صبح کی بھی کوئی آپ کو وہ نہیں دوں گا, اور جو صحت مند ہو گئے یا اموات ہو گئی ان کے فگر میں نہیں دے رہا. تو ویورز ایک دفعہ پھر سنیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی پاکستان میں تعداد 1,08,317. تو پاکستان کے عوام, پاکستان کے ویورز, پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مبارک ہو. عید کی خوشیاں, رمضان کی شاپنگ, رمضان میں نکلنا, چاند رات کی شاپنگ, پٹاخے پھوڑنا. تو اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ 1,08,317. اور سپریم کورٹ کو تو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کرونا فلانی جگہ پہ آتا ہے اور فلانی جگہ پہ نہیں آتا ہے, اس لیے شاپنگ مال بھی کھول دیں اور بڑے بڑے مال بھی کھول دیں. تو بہت بہت مبارک ہو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ پاکستان جو جب کرونا دنیا کے اندر آیا تھا اور پاکستان میں 26 فروری کو, تو اس وقت پاکستان محفوظ ملکوں میں تھا, اور آج بحر الکاہل اور بحر عرب کے خطرناک ترین ملکوں میں اس کا شمار کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کہ صرف اور صرف جو غلطی ہے وہ پاکستانی عوام کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے. ویورز اس کے علاوہ میں آپ سے 2 موضوعات پہ بات کروں گا. یہ تو کرونا کی میں نے آپ کو اپڈیٹ دی. تو ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسا سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے. تو یہ ایک میں نے آج بڑی مشکل سے ایک اپڈیٹ نکالی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی فیصلے دیتا ہے لاہور ہائی کورٹ, یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ ایک اصول ہے, ایک قانون ہے کہ جو ملزم ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اپنی ضمانت قبل از گرفتاری لیتا ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ وہ دنیا کا ایسا ہائی کورٹ ہے کہ جو حمزہ شہباز کو ڈھونڈتا ہوا تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا چھٹی والے دن, اور بیسمنٹ پہ, یعنی کہ ملزم بیسمنٹ پہ تھا اور جج صاحب جو تھے وہ چھٹی پہ گھر پہ تھے, لیکن انہوں نے ضمانت دی تھی. تو ان میں سے ایک بہت ہی قابل قسم کے جسٹس ہیں جن کا نام ہے ملک شہزاد احمد خان. یہ لاہور ہائی کورٹ کے بہت ہی ایماندار قسم کے جج ہیں, بے انتہا ایماندار, کیونکہ ان کی جو بیگم ہے ان کا نام ہے عالیہ امتیاز عباسی. یہ جو پاکستان کا کٹ پتلے وزیر اعظم تھے نا شاہد خاقان عباسی, یہ ان کی چچا زاد بہن ہے, یعنی کہ یہ ان کے چچا زاد بہن ہوئی. اب انہوں نے جو تاریخی فیصلے دیے جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے, ان میں سے ایک ہے ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی GIT رپورٹ کے خاتمہ, یعنی کہ انہوں نے کہا یہ انڈو کر دو جی یہ رپورٹ, یہ اس پہ کوئی جان ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو شہباز شریف کے کہنے کے اوپر جو GIT بنی تھی اس کے اندر وہ جو ملزمان نشاندہی جن کی ہوئی تھی تو وہ ان چیف جسٹس صاحب نے اس کو انڈو کر دیا. دوسرا, حمزہ شہباز کی نیب کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی, جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ بیسمنٹ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, یہ تہہ خانے میں بھی پہنچ جاتے ہیں, بھلے کچھ بھی ہو, یہ مطلب سمندر کے ساتھ میں اس میں بھی پہنچ جائے. تو یہ وہ ہے. اور ان کا جو تیسرا جو ایک تاریخی فیصلہ تھا وہ تھا شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا. تو یہ تو ویورز میں نے آپ کو ان کے 3 تاریخی فیصلے بتائے, نہ جانے کتنے ہوں گے. بات یہ ہے جی کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ مافیا ہے جو 35 سال سے حکومت کرتا رہا, اور انہوں نے ہر محکمے میں ہر جگہ پہ اپنے لوگ گھسا دیے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے اب وہ اپنی سروس, ظاہری بات ہے کیونکہ گورنمنٹ تو جبرن تو ریٹائر کر نہیں سکتی, لیکن جو انہوں نے کارندے بٹھائے ہوئے وہ یہ تمام گیم کھیل رہے ہیں. تو ویورز جیسے آپ کو یہ بھی شاید پتا ہو کہ فیس بک کے اوپر آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اور وہ بڑی یعنی کہ ٹاپ ٹرینڈ کے اندر وہ چل رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو بند کر دیا جائے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں. اچھا ویورز اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ایک کالے کو ایک گورے پولیس افسر نے گولی مار دی.
جس کی وجہ سے پورے امریکہ کے اندر جلاؤ اور گراؤ اور کتنی ریاستوں کے اندر فسادات ہوئے اور لاکھوں افراد جو تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور اس پولیس والے کو جناب یعنی کہ انصاف کے کٹہرے کے اندر لانے کی انہوں نے وہ کی، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا اس پولیس والے کو. تو یعنی کہ انہوں نے بہت تباہی مچا دی اس ایک شخص کے گرفتار ہونے سے. تو وہ جو گورا جو تھا جو پولیس والا وہ جو گرفتار ہوا تو اس کو کسی طریقے سے رہائی نہیں مل رہی ہے کیونکہ امریکہ ہے. تو اس گورے کو ایک پاکستانی نے کہا آپ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی بیل اپلائی کریں، امید ہے کہ وہاں سے مل جائے گی. یعنی کہ ایسے شخص کو بھی لاہور ہائی کورٹ بیل دے دے گا جو لاکھوں افراد کے مرنے کا سبب بنے گا، قاتل ہوگا یا قاتل یا جسے کہتے ہیں کہ قتل کے اندر اس نے ممانعت دی ہوگی. اب اسی طریقے سے ویورز یہ آتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا عدلیہ کے بارے میں. جسٹس فائز عیسیٰ وہ جج ہیں، وہ پاکستان کے معزز جج ہیں کہ جن کی کرپشن بچانے کے لیے 8 مزید ججز ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایک جج صاحب کا مجھے ایک آرگومنٹ بڑا مذاق خیز لگا کہ جج کی اگر اثاثے جو ہے وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہے تو حکومت کو اس سے کیا. یعنی کہ یہ اپنے آپ کو وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں. اور اسی طریقے سے ویورز ایک اور بھی جسٹس تھے جو پہلے مشرف صاحب کے دور میں جن کو یعنی کہ وہ انہوں نے حلف نہیں لیا تھا پی سی او پہ تو وہ خود ہی ریٹائرڈ ہو کے چلے گئے تھے. تو وہ ایک کوٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، وہ صدارتی الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا. امید ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. تو ان کے بنگلے کی ایک تصویر دکھائی گئی تھی کہ اس میں جو گاڑیاں کھڑی تھی تو وہ جج صاحب سے بندہ پوچھے تو وہ جج کہتے ہیں کہ کیا ججز بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جب یہ افتخار چودھری کو گرفتار کیا تھا تو اس شخص نے بیٹھ کے کہا کہ اپنے بنگلے کے اندر جس کے اندر وہ ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی بھی کھڑی تھی، ایک کرولا ایکسلائی بھی کھڑی ہوئی تھی اور مختلف قسم کی گاڑیوں اور کوئی عالیشان بنگلہ تھا جیسے کہ کوئی پیلس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ججز بھی کیا گرفتار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ججز جو ہیں یہ ڈائریکٹ جو ہیں جسے کہتے ہیں یہ فرشتہ ہوتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کا اپنا ذاتی نام ہوتا ہے. یعنی کہ جو مشہور نام ہوتے ہیں فرشتوں کے اسرائیل میکائیل وہ نہیں ہوتا، ان کا اپنا نام ہوتا ہے. اور ان کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے اثاثے کیوں زیادہ ہیں، آپ کی بیٹی کے پاس یہ کیوں ہے، آپ کے بیٹے کے پاس یہ کیوں ہے، اور آپ لہذا انہوں نے بات ہی ختم کر دی. اور پھر یہ ہر بات یہ جو ججز ہیں یہ حکومت سے پوچھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کرونا کا جو پیسہ ہے یہ کس طرح خرچ کیا. ٹھیک ہے پوچھے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہر چیز پہ ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آڈٹ کا ایک ایسا سسٹم ہو کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کا اتنا خطرناک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کرپشن کا کوئی ذریعہ بچے ہی نہ. اور جس شخص نے بھی ایک روپے کی بھی کرپشن کی ہو اس کو کیفے کردار تک پہنچائے. جس طرح چائنا کے اندر پھانسی لگا دیا جاتا ہے، اس لیے لگا دیا جاتا ہے کہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، عوام سے حلف لیا ہوا ہے، عوام سے وعدہ کیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کرپشن کرے تو وہ موت کا حقدار ہے، وہ چھوٹی موٹی سزا کا حقدار نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب پیش ہوئے نیب کے اندر تو انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، ان کے ناموں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. شاید وہ 69 سال ان کی عمر ہے، کینسر کے مریض بھی رہے، شاید ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں گے. اچھا ویورز اس سے آپ اندازہ لگائیں، آصف علی زرداری شدید علیل، نواز شریف پلیٹلیٹس پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، شریانے بھی بند ہے، خون بھی پتہ نہیں، دل جو ہے وہ لوگوں کا لیفٹ ہوتا ہے ان کا رائٹ ہو گیا ہے، اور کچھ عجیب و غریب بیماریاں جو سمجھتے نہیں آتی. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض رہ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو بھی بیماریاں ہیں. اسی طریقے سے سندھ اسمبلی کے جو کچھ وزراء ہیں جو ایک تو کافی عرصے سے اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں اور تو مقصد یہ ہے کہ ویورز اسی طریقے سے زرداری صاحب کی بہن صاحبہ کا دیکھیں وہ بھی بیمار. یعنی کہ جو شخص حکومت میں نہیں رہتا وہ اسی وقت بیمار پڑ جاتا ہے. تو میں پاکستانی عوام سے پوچھتا ہوں کہ آپ 35 سال ان مریضوں کو منتخب کرتے رہے. اور حیرت کی بات ہے کہ جب بیمار شخص کسی چیز پہ حکومت کرتا ہے تو وہ اس ملک کو بھی بیمار کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا،
یہ چائنا کے اندر ایک کہاوت ہے کہ مرد بیمار، ایشیا کا مرد بیمار چائنا کو کہا جاتا تھا، جہاں پہ بیماروں کی تعداد زیادہ تھی. تو اس لیے ہمارے ملک پہ جو بیمار اور یہ شدید ترین بیمار جو حکومت کرتے رہے، اسی لیے آج ہماری معیشت کی اور اس کی یہ حالت ہے. اب آتے ہیں ویورز عمران خان سے ڈیمانڈ کی جانب. دیکھیں ویورز، جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، ملاوٹ ہم لوگ کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ ہم عمران خان سے مانگ رہے ہیں. اب اس سے آپ حساب لگائیں کہ جو چیز سستی ہوتی ہے، جو چیز کو سستا کیا جاتا ہے، مافیا اس کے اوپر سرگرم ہو جاتی ہے اور مافیا اس کو مارکیٹ سے غائب کر دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے ٹی وی کے اوپر، اخبار کے اندر آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ چینی مافیا نے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو ہم پاکستان میں سے چینی غائب کر دیں گے. ویورز، یہ جو آج کل آٹے کا بحران، حالانکہ ریسنٹلی فصل کٹ چکی ہے، ابھی فصل کٹی ہے، کوئی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ فصل کٹی ہے، تیار ہو گئے، لیکن اب یہ چکا بجلی بھی سستی ہو گئی، پیٹرول ڈیزل بھی سستا ہو گیا، آٹا غائب ہو گیا. آٹا کیسے غائب ہو گیا؟ آٹا ایسے غائب ہو گیا کہ ہمارے ملک میں جو آٹے کی قیمت ہے، افغانستان میں آٹے کی قیمت اس سے زیادہ ہے اور انڈیا میں بھی اس سے زیادہ ہے. یہ جو فلور مل مالکان ہے، جو کہ ہوتے سیاستدان ہی ہے، یا نون لیگ کا ہوگا، یا پیپلز پارٹی کا ہوگا، یا پی ٹی آئی کا ہوگا. پشاور میں تو میں بیسیکلی پشاور کا رہنے والا ہوں، اے این پی والوں کے سارے مل ہیں. بلور صاحب کے ملیں گے اور بلور صاحب کے فلور ملیں گے سارے. تو افغانستان آٹا اس تیزی سے اسمگل کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ جو اچکزئی اور یہ فضل الرحمان اور یہ جو ہے، یہ سارے یہ جو پاک افغان بارڈر پہ باڑ لگانے کا مخالف ہیں، یہ اسی لیے تو مخالف ہیں کہ ان کے وہ چور راستے کاپے ٹاپے بند ہو جاتے. تو ویورز، یہ میں نے آپ سے دوسری بات کرنی تھی. اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز. صرف اگر کمی ہے تو ویورز صرف اور صرف ہماری نیتوں میں ہے. ہماری نیتیں خراب ہیں، اور اتنی خراب ہماری نیتیں ہیں کہ چیز کو مقصد بندہ کہے کہ اللہ مان اللہ حفیظ، اوپر سے لے کے نیچے تک. یعنی کہ اوپر والوں کی نیت کیا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ بنا دو، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، نہ کینسر کا مرض رہے گا، نہ جناب کورونا کا ڈر ہو جائے گا، نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا. ابھی ٹھیک ہو کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے. نیت خراب. زرداری صاحب کو ابھی صدر پاکستان کے لیے کوئی وہ ہو جائے، کوئی ایک دم کوئی اس طرح کا، اب معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا. معجزہ کوئی ہو جائے نہیں کہ جسے کہتے ہیں کسی گاؤں کے اندر ایک وہ چمار تھا، تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا یار میں جو وہ نہیں بن سکتا، ملک نہیں بن سکتا گاؤں کا. تو انہوں نے کہا سارے مر جائیں گے تو تو بن سکتا ہے، کیونکہ تو اکیلا رہ جائے گا. تو اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی ایسا وہ ہو گیا کہ زرداری صاحب صدر پاکستان بن جائے، تو ابھی بالکل 100% ٹھیک ہو جائیں گے. نواز شریف کے ابھی اگر وزیر اعظم بنا دیے جائے، سارے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور قیمہ اور دال اور آلو قیمہ، وہ جو باراک اوباما کو انہوں نے وہ کی تھی، وہ ابھی شروع ہو جائے گا. فجے کے بھائی بھی شروع ہو جائیں گے، وہ بالکل تندرست ہو جائیں گے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے. تو ویورز، یہ نیت. چودھری نثار صاحب جو ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، کیونکہ انہوں نے آخر میں آپ کو ویورز یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ میں نون لیگ میں اس وقت رہوں گا کہ اب مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. تو آج ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بھی طریقے سے وہ بن جائے، اگر نون لیگ ان کو بنا دے تو آج بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب وہ بھی بالکل دوبارہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے نواز شریف، اس لیے کہ نیت خراب. تو ویورز، نیتوں کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. یعنی کہ ہمیں صراط مستقیم کا یہ مطلب نہیں کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ ہماری چیز میں سیدھے ہو جائیں، ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں. اگر ہم نے جس چیز کی نیت کی ہو وہ کام ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ ملک بھی چینج ہو جائے اور اس کے حالات بھی بدل جائیں گے. ریاست مدینہ کی میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کی. 35 سال کا بگڑا ہوا ماحول ہے، 35 سال کا، ان شریفوں کا اور ان زرداریوں کا اور ان جیالوں کا 35 سال کا بگڑا ہوا ماحول ہے. یہ 2 سال میں سیدھا نہیں ہو سکتا. تو میری عوام سے اپیل ہے کہ ثابت قدم رہیں اور ہر چیز کے اوپر استقلال دکھائیں. انشاءاللہ ملک چینج ہونے والا ہے اور چینج ہو کر رہے گا. صرف اور صرف
کسی شخص کا جو شخص چوروں کے خلاف کھڑا ہے اس کے ہاتھ اتنے مضبوط کر دیں کہ وہ جو دوسرے چور ہیں، جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے چور ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے چور ہیں گے، یہ ان کو ضمانت اور ان کو کسی طریقے کا ریلیف نہ دے سکیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پاکستانی عوام، ویورز اور عالم اسلام کو میری طرف سے اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔